ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ سورۃ النور کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں کے اندر گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور اس میں ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کا نام اس میں بلند کرتے ہیں۔ تو ایسے مومنوں کو چاہیے کہ صبح شام اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہا کریں، اللہ کے مساجد کا نام بلند کیا کریں، یعنی اس میں صبح شام نماز پڑھا کریں پابندی کے ساتھ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ذکر اذکار، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں روکتی ان کو تجارت ایسے کاموں سے اور نہیں بے خرید فروخت ایسے کاموں سے کہ اللہ کے ذکر کو وہ چھوڑ دیں، نماز کو وہ چھوڑ دیں، زکوٰۃ کو وہ چھوڑ دیں، وہ تجارت کے اندر لگے رہیں، کاروبار کے اندر لگے رہیں۔ ایسے لوگ، آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوں گے، جو کاروبار کے اندر لگے رہیں، خرید فروخت کے اندر لگے رہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے سب سے پہلے صحابہ اکرام ہی اس سے مراد ہیں کہ وہ اسی طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ کتنے ہی واقعات اس طرح کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھا، لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور لوہار کو، ہتھوڑے کو اٹھا کر لوہے پر مارتا تھا، لیکن جیسے ہی آذان آتی اللہ اکبر کا پہلا ہی لفظ سنتے وہ صحابی، اگر ہتھوڑا پیچھے کی طرف ہوتا سر کے تو پیچھے کی طرف پھینک کر نماز کی طرف نکل پڑتے، اگر آگے کی طرف ہوتا تو ہتھوڑا مارتے نہیں، ہتھوڑے کو وہیں چھوڑ کر اور نماز کی طرف چل دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے وہ صحابہ اکرام تھے کہ کبھی بھی ان کو تجارت میں اور نہیں خرید فروخت نے ان کو روکا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ نماز نے بھی کبھی نہیں روکا ان کو کہ ذکر اذکار کی وجہ سے نماز کو وہ چھوڑ دیں، اور ایسے ہی تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں، ایسے ہی تجارت کی وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک ایک پائی کا جتنا بھی حصہ بنتا تھا وہ زکوٰۃ کے نکال کر اچھی طرح زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ اب ایک لفظ یہاں پہ اللہ رب العزت نے تجارت بیان فرمایا اور دوسرا بیع، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو الگ الگ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تجارت سے مراد یہ کہ کوئی خاص بندہ ہے ایک ہی تجارت کیا کرتا ہے، کوئی اور اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے۔ اور بیع سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کوئی دودھ بیچ دیتا ہے، کبھی کچھ اور کام کر لیتا ہے، جو چیز سامنے آتی ہے اسی کو بیچتا ہے۔ تو اسی کے حساب سے اللہ رب العزت نے بیع کا لفظ بیان فرمایا کہ جو خالص تجارت کرتا ہے ان کو بھی، اور جو صرف بیع کیا کرتا ہے، خرید فروخت کیا کرتا ہے، ان کو بھی اللہ کے ذکر سے یہ لوگ غافل نہیں کرتے، نہ تجارت اور نہیں خرید فروخت۔ اور ان کے دل خوف میں ہوتے ہیں اس دن سے کہ اس دن کے خوف سے جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائے گی کہ وہاں نہ کچھ پتہ چلے گا، دل گھبراہٹ میں ہوگا اور نہیں آنکھیں وہاں پلٹ سکتی ہے۔ ان کا اس دن کو ان کا خوف رہتا ہے کہ وہ دن آیا تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی، انہی کا خوف ہر وقت سوار رہتا ہے، اور اسی لیے وہ اللہ کے ذکر اذکار میں کثرت کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت کا خوف آ جائے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، ہمیں چل کر وہاں حساب دینا ہے، تو صرف تجارت کے اندر نہ لگ جائیں۔ آج کل کے مسلمانوں کی یہی کیفیت ہوئی پڑی ہے کہ جب گاہک زیادہ ہوتے ہیں تو وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا اور گاہکی کی طرف ترجیح دیا کرتا ہے، تو پھر وہ خسارے میں ہی چلا جاتا ہے۔
اور کتنے اس طرح کے بھی مسلمان ہیں جو نماز کا وقت ہو تو دروازے کو بند کر کے نماز کے لیے چل دیتے ہیں، اور کافی لوگ آ کے انہی لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے آئیں، ہم اسی سے خریدیں گے، حالانکہ وہی چیز برابر والی دکان پہ بھی ہوا کرتی ہے لیکن وہاں سے نہیں لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو رزق لکھا ہے، روزی لکھی ہے، وہ مل کر ہی رہے گی۔ اگر ہم نماز سے غفلت میں آئیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس طرح کے اعمال کیا کرتے ہیں، اچھائی کے کام کیا کرتے ہیں، ذکر اذکار کیا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو بدلہ دے گا، اچھا بدلہ جو کچھ وہ عمل کیا کرتے ہیں، اور مزید ان کو اپنی طرف سے بڑھا کر دے دے گا کہ اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، کہ اچھائی کرنے سے اللہ رب العزت اور بھی ان کو نوازتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت رزق دیتا ہے جسے چاہے، بغیر حساب کے، کوئی حساب اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہے، جس طرح چاہے جیسے چاہے ان کے رزق کے اندر بڑھانے کی کشادگی کرتا رہتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق بیان فرمایا کہ کافر کی بھی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو اللہ رب العزت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے۔ ایسے ہی کچھ کافر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کے منکر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جو مشرک ہیں آخرت کے، اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں لیکن قیامت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ مشرک ہیں جو قیامت کو نہیں مانیں گے، وہ بھی کفر کے اندر ہی داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قیامت کو نہیں مانتے ان کی مثال ایسی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارا خرچ کرتے ہیں، سڑکیں بھی بناتے ہیں، غریب محتاج ہیں ان کے بھی کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سراب ہو کہ دور سے چچل میدان ہے اور ریت ہی ریت ہے، میدان ہے، اور وہاں اب اس کو پیاس لگی ہے، سخت پیاس کی حالت میں ہے، اور اس میدان کے اندر چمکتے ہوئے دیکھتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا لیکن اس کو چمکتا ہوا ایسے ہی نظر آتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ اب وہ پیاسا وہاں پہ جانے کے لیے کہ اپنی پیاس بجھاؤں وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں پانتا، کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ پانی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کو وہاں اپنے پاس پائے گا اور اس کو اس کا بدلہ پورا ملے گا۔ کہ دنیا کے اندر اچھائی کے کام کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ سامنے اس کو بڑی اچھائیاں نظر آتی ہے، کہ جس طرح کے پیاسے کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی اس کو وہاں نہیں ملتا۔ تو کافی لوگوں کو بھی یہی ہوگا کہ جب قیامت کے وہ منکر ہیں، حساب کتاب کے منکر ہیں، بھلے جتنے چاہے اچھائی کے کام کریں، آخرت میں نقصان کے اندر ہی ہوں گے، اور اللہ رب العزت جلد ہی حساب لینے والے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ خوف کھاتے ہیں اس دن سے جس دن میں آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے جو کچھ انہوں نے اچھے عمل کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید ان کو بڑھا کر دے اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں جسے چاہیں بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسا کہ سراب ہے اور میدان ہو بڑا، اس کو گمان کرتا ہے پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ رب العزت کو اپنے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، بس اللہ رب العزت اس کو پورا حساب دیں گے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلد حساب کرنے والے۔